اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدد درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالہ، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، آپ حضرات جانتے ہیں آج کی یہ روحانی، ایمانی، عرفانی محفل پاک سید التابعین، سید العاشقین، سید العارفین، حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نام کی محفل ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک رحمت قریب ہے محسنین کے۔ رحمت سے مراد جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قریب کا معنی نزدیک ہوتا ہے، اور محسن کا معنی ہے ایک تو احسان کرنے والا، اور تصوف والے اس کا معنی کرتے ہیں ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، او کما قال علیہ السلام۔ محسن وہ ہوتا ہے جو اس عالم میں، اس حالت میں اللہ کی عبادت کرے گویا وہ اس کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم اس درجے پر ہو کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، اور جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یمن کی جانب سے رحمت کی ہوا آتی ہے، یا یمن کی جانب سے میں رحمت کی ہوا کو پاتا ہوں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اویس احسان اور مہربانی کے اعتبار سے بہترین تابعین میں سے ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یعنی محبوب نے فرمایا کہ میرا اویس احسان کے لحاظ سے سارے تابعین میں سے اعلیٰ ہے، کیونکہ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لوگوں سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، اور پھر اس کے بعد والوں کا ہے، پھر بعد والوں کا ہے۔ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تین بہترین زمانے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، ان بہترین زمانوں میں ایک زمانے میں درجہ احسان پر اعلیٰ درجے پر رہنے والا شخص اویس کرنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا 70,000 ملائکہ کی معیت میں اویس کرنی کو جنت میں بھیجا جائے گا، اور وہ 70,000 فرشتے اویس کرنی کی مشابہ ہوں گے۔ اللہ جس کو چاہے گا جو اصل حضرت اویس کرنی ہوگا اس کا دیدار کروائے گا، ورنہ 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں اویس کرنی کے مشابہ ملائکہ ہوں گے، اور ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اویس کرنی کو یہ شان اور عظمت کیوں ملی ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، محبت کرنے والے ہیں، عاشق ہیں۔ اور تربیت الاشاق کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، ذوقی صاحب نے اس کو نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے جب قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب جاری ہوگا، تو ایک گروہ ایسا ہے کہ جو وہاں پہ خوش و خرم نظر آ رہا ہوگا۔ اللہ فرمائے کہ فرشتوں
یہ جو میرے بندے ہیں ان کو کہو جنت میں چلے جاؤ، یہ میرے عاشق جو بیٹھے ہیں ان کو کہو جنت میں چلے جاؤ۔ فرشتے کہیں گے اے اللہ کے عاشقوں، محبوب کے عاشقوں، جنت میں چلے جاؤ۔ وہ کہیں گے ہم تو جنت کے لیے اس کی عبادت نہیں کرتے تھے، ہم جنت کے لیے ان سے محبت نہیں کرتے تھے، ہم جنت کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے تھے، ہم تو جمال جہاں آرا کو تکنے کے لیے شب و روز محنت کیا کرتے تھے۔ جب تک اللہ کا دیدار نہیں ہوگا اس وقت تک ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ حکم ہوگا کہ زنجیروں سے ان کو مرصع کر کے کھینچ کے جنت میں لے جایا جائے۔ فرشتے کھینچیں گے مگر اللہ کے عاشق ان سے نہیں ہلیں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا اے فرشتوں، دیکھا تم نے میرے عاشقوں کی طاقت کتنی ہے، ان سے پوچھو کیوں نہیں جاتے؟ وہ کہیں گے جب تک ہمیں اپنے یار کا دیدار نہیں ہوگا ہم جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ پھر حریم ناز کے پردوں کو ہٹا دیا جائے گا اور اللہ فرمائے گا السلام علیکم یا اہل الجنہ، اے جنت والے تم پر سلامتی ہو۔ بس یہ رب کا فرمانا ہوگا، جو اللہ کے محبوب ہیں وہ عالم واجد میں رقص کرتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ ہم جنت میں نہیں جا رہے تھے، ہمیں یار کا دیدار ہو۔ جب دیدار ہو جائے پھر دیدار کے علاوہ کچھ عاشق کو اور نصیب نہیں رہتا۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں ایک شخص ہے جس کی شفاعت سے ربیہ اور مدر کے بھیڑوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو بخش دیا جائے گا، وہ اویس کرنی ہے۔ توجہ ہے آپ؟ قبیلہ مدر اور ربیہ، ان قبیلوں کے پاس نا سب سے زیادہ بکریاں تھیں، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبیلہ ربیہ اور مدر کے جو بکریوں کے بالوں کے برابر اس بندے کی شفاعت سے اور سفارش سے اللہ بخش دے گا۔ اب محبوب نے بالوں کی مثال کیوں دی ہے؟ محدثین فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے، آپ کے سر کے بال گنتی ہوتے ہیں، بکریوں کے اوپر جو بال ہوتے ہیں گنتی ہوتے ہیں، لا تعداد ہوتے ہیں۔ فرمایا اویس کرنی وہ ہے جس کی سفارش اور شفاعت سے میری امت میں اللہ لا تعداد لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں بھیجے گا۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے، یہ عاشق لجبال ہوتے ہیں جو اپنے نبی کے عاشق ہوتے ہیں، رقیق القلب ہوتے ہیں۔ آج آپ کے وصال کا دن ہے تو اس خانقاہ سے جب ان کے نام کے ترانے گائے جا رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کیا جا رہا ہے، تو محشر کا دن ہوگا، یہ اویس کرنی ہوں گے، فرمائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ پر بھی مجھے یاد کیا گیا تھا، آج دنیا میں انہوں نے مجھے یاد کیا تھا، قیامت میں ان کو یاد رکھتا ہوں۔ عزیزان محترم، میرے آقا فرماتے ہیں تعظیم شریعت اور غلبہ حال کی وجہ سے اویس مجھ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اور یاد رکھیں اویس کرنی تابعی ہیں، صحابی نہیں ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ایک میرا غلام ہے جس کا نام اویس کرنی ہے، والدہ مومنہ اور ضعیفہ ہے، نابینا ہے، ان کی خدمت میں رہتا ہے، ہتھیلی پر سفید برس کا داغ ہے، لوگ اس کو اویس کرنی کے نام سے جانتے ہیں، وہ یمن میں ہے۔ اور محبوب نے فرمایا اللہم بارک لنا فی یمننا و شامنا، اے اللہ یمن اور شام میں برکت نصیب فرما۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کو عشق کی بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ عشق والے اس کو سمجھ سکتے ہیں، آپ لوگوں نے تو نیند پوری کرنی ہوتی ہے۔ چلیں آپ کی مہربانی ہے، چلے سوتے رہیں، بیٹھے تو ہیں نا۔ مجھے ایک بات بتائیں، حضرت اویس کرنی ہے یمن میں اور محبوب ہے مدینہ میں، اور محبوب حال بیان کر رہے ہیں کہ نام اویس ہے، اماں جان جو ہے وہ ضعیفہ ہے، مومنہ ہے، اور اویس کے پہلو پہ یا دائیں ہاتھ پر برس کا داغ ہے۔ یہ یمن میں ہے، محبوب ان کے گھر نہیں ہے، نام بھی جانتے ہیں، والدہ کی عمر بھی جانتے ہیں، سماعت و بصارت کے بارے میں بھی جانتے ہیں، برس کا داغ بھی جانتے ہیں۔ تو جو نبی مدینے میں رہ کر اتنی دور غلاموں کا نام بھی جانے، ان کے گھر والوں کا احوال بھی جانے، جسم کی نشانیاں ہی جانے، یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ عشق کوئی چیز ایسی ہے تو صحیح جو جہاں بھی ہو محبوب کے قریب کر دیتی ہے۔
عشق کسی ایسی تیز رفتار چیز کا نام تو ہے نا کہ یہ جہاں بھی ہوگا محبوب متوجہ رہتا ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان بیان فرما رہے ہیں، اور ادھر اویس کرنی اپنی ماں کو کہتا ہے، اماں جان مجھے اجازت دے میں محبوب علیہ السلام کی زیارت کر کے آؤں۔ دل تڑپتا ہے، دل میں چلتا ہے کہ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے آؤں۔ ماں کہتی ہے، بیٹے 8 پیر کا تجھے ٹائم دے رہی ہوں، 8 پیر میں جانا اور جا کے محبوب کی زیارت کر کے آنا۔ اب آپ اونٹ پکڑتے ہیں اور یمن سے چلتے ہیں مدینہ کی طرف، اور ماں کہتی ہے اگر محبوب نہ ہوں تو انتظار نہ کرنا، جلدی آ جانا، پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے، مگر عشق کی داستان محبوب علیہ السلام کی زبان پہ جاری ہے۔ اب وہ جس اونٹ پہ سوار ہوتے ہیں نا، اونٹ کو بار بار کہتے ہیں، اونٹ جلدی جلدی چل، مجھے محبوب علیہ السلام کے قدموں تک پہنچا دے۔ کبھی کبھی مجھے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ کا کلام ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے اویس کرنی کی شان میں لکھا ہو۔ اب وہ اونٹ کو کہتے ہیں کہ جلدی جلدی چل، کیونکہ میرے محبوب مدینے میں ہیں، مجھے محبوب کے شہر میں لے چل۔ اور خواجہ صاحب نے بھی اسی کی ترجمانی کیا، نہیں تھا میں مٹھڑی نت جان بلب، وہ تو خوش وسدا وچ ملک عرب، تتی تھی جوگن چدھار پھراں، ہند سندھ پنجاب دے ماڑ پھراں، کئی سنج بر شہر بازار پھراں، مت یار ملم کہیں سانگ سبب۔ اب محبت کا عالم یہ ہے کہ اویس کرنی سواری پر سوار ہیں، اپنے اونٹ کو کہتے ہیں اونٹ جلدی جلدی چل۔ ایسے جانور نہیں تھے کہ جو محبوب کا نام آتا تو چپ کر کے پڑے رہتے یا سوئے رہتے، نہیں نہیں، وہ جانور ہونے کے بعد محبوب کی معرفت رکھتے تھے۔ جیسے حضرت درار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھوڑا لہو لہان ہو گیا، چلنے کے قابل نہیں، حضرت درار بن ازور کہتے ہیں جلدی چل ورنہ محبوب کے روزے پہ جا کے تیری شکایت کروں گا۔ یہ کہنا تھا، وہ جو گھوڑا تھا وہ مثل براق ہو گیا، سب سے آگے آگے جا رہا ہے۔ تو یار جانور کے سامنے محبوب کا نام ہے، اس کی کیفیت میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اور یہ امتی کلمہ بھی پڑھے اور عجیب صورتحال ہے، یار کا نام ہے، جلوہ جہاں کا نام ہے، اور پھر وہ سوتا رہے۔ لگتا ہے ہم نے عشق کے ترانے کاغذوں میں پڑھ رکھے ہیں، صفحہ کرتاس پہ لکھ رکھے ہیں، کاش یہ عشق کا فسانہ دل پر ہوتا تو کیفیت اور ہوتی۔ عزیزان محترم، میرے آقا اپنے عاشق کی حال بیان فرما رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے مدینہ میں محبوب کی جلوہ گری ہو، عاشق یمن میں ہو، محبوب کی زبان پہ الفاظ، کبھی وہ رومی کا نام آتا ہے، کبھی جامی ہوں، کبھی جناب والا راضی ہوں، یہ سارے عاشق ہیں۔ جیسے محبوب علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے لوگوں، مجھے جو میرے عاشق مجھ سے محبت کرنے والے ہیں وہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوشیدہ نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کیا ہم حضرت اویس کرنی کو دیکھ سکیں گے؟ ایک بات یاد رکھنا، جو صحابی کا مقام ہے وہ تابعی کے مقام سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، محبوب کی زبان پہ جن کا نام ہے، عشق کی بات ہے، تو پھر ہر بندہ یہ کہتا ہے کاش ہم بھی اس عاشق زار کو دیکھ سکیں۔ حضرت اویس کرنی بڑے تیز تیز قدموں سے آتے ہیں، عالم یہ اونٹ کو کہتے ہیں جلدی جلدی چل، میں نے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، محبوب کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، محبوب کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ اب یہ تھا کہ ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ اونٹ تھک جاتا ہے، اور اویس کرنی کے محبت کا عالم یہ ہے کہ آپ اونٹ سے نیچے اترتے ہیں، بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اونٹ جو ہے تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کے بعد پھر پیچھے آ ملتا ہے، پھر اونٹ پہ بیٹھ جاتے اور کہتے ہیں جلدی کر، مجھے میرے یار کے پاس پہنچا، اماں جی نے 8 پہر کا کہا ہے۔ اب والدہ کی خدمت کی وجہ سے، دین اسلام کی محبت کی وجہ سے آپ محبوب علیہ السلام کی زیارت کے لیے نہیں آئے، مگر محبوب ادھر اپنے روضہ پاک کے، اب تو روضہ ہے، اب اس وقت مسجد نبی میں جلوہ گر تھے، مدینہ شریف میں بیٹھ کر اپنے عاشق زار کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی آپ کیونکہ سوئے ہوئے ہیں، میں اس لیے وہ باتیں نہیں کھولنا چاہتا جو راز کی باتیں ہیں، یہ انشاءاللہ میں پھر کسی عاشقوں کا مجمع ہوگا پھر بیان کروں گا۔
کہ ان کو پتہ کیسے چلا کہ ماں کی خدمت یہ ہے جس نے محبوب کو دیکھا نہیں؟ یہ عشق کی یہ رمق ان کو ملی کیسے؟ یہ پھر کوئی سارے اس حالت میں بیٹھے ہوں گے کہ ہمیں کوئی عشق کی بات بتائی جائے تو کوئی ایسا مجمع ہوگا، اللہ کرے گا، ورنہ ہم تو جتنی محنت کرتے ہیں وہ پھر ابھی بھی میری نیند پوری نہیں ہے۔ میرا جو ایک وہ ابھی آپ کے سامنے شوگر میری لو ہو گئی اور میں بڑی ہمت کر کے آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں اور آپ بڑی ہمت کر کے سو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قدر، یقین فرمائیں علم کی تو قدر کی آپ کے اوپر انتہا ہے، یعنی انتہا بھی شاید شرمندہ تعبیر ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، جب محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاشق زار کے بارے میں بتاتے ہیں یہ اویس کرنی ہے، ماں ضعیفہ ہے، ماں کی خدمت کے لیے جان کائنات جان عالم کی زیارت کے لیے نہیں آ سکتے۔ اچھا، وہ چلتے چلتے حضرت اویس کرنی جب مدینے پہنچتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کون ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا محبوب تو گھر میں جلوہ گر نہیں ہے، کہیں تشریف لے گئے ہیں، نماز ظہر تک آنا ہوگا، آرام رکھیے۔ کہا اماں نے کہا ہے جلدی واپس آ جانا، بیٹھ نہیں سکتا۔ واپس آ گئے، ادھر سے محبوب علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں کون آیا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اویس نام کا شخص آیا تھا۔ محبوب نے فرمایا اس کی محبت کا نور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، محبت کا نور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اور لوگوں نے کہا کیا ہم ان کو دیکھ سکیں گے؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمر اور حضرت علی ان کے پاس جانا اور یہ میرا جبہ لے جانا اور ان کو دینا اور کہنا میری امت کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ اب یہ حضرت عمر خلیفہ راشد ہے، مولا کائنات خلیفہ راشد ہیں، حضرت اویس کرنی کا وہ مقام نہیں جو ان دونوں کا ہے، مگر محبوب بھیج رہے ہیں اے عمر اے علی تم ان کے پاس جانا۔ میں نے غور کیا کہ مولا کائنات اور مولا عمر پاک کو کیوں میرے محبوب علیہ السلام بھیج رہے ہیں کہ آپ جانا؟ نگاہ نبوت تھی، کل جنگلوں میں بیابانوں میں میرے عاشقوں نے ڈیرے لگائے ہوں گے، وہ میری محبت کا جام لوگوں کو پلا رہے ہوں گے۔ جب دور دراز سے لوگ ان کی زیارت کے لیے جائیں گے تو کوئی کہے بھئی کوئی صحابی گیا تھا تو اے عمر اے علی تم جاؤ اور جا کے لوگوں کو یہ سنت بنا کے دو، لوگ یہ ان کی بد مذہبوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتا سکیں کہ حضرت عمر بھی گئے تھے، حضرت علی بھی گئے تھے۔ عزیزان محترم، اگلی بات اس سے بھی بڑی زبردست ہے۔ حضرت علی جو ہے وہ باب العلم ہے، علم کا دروازہ ہے، اور حضرت عمر وہ ہیں جو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عمر بھی جا رہے ہیں ایک اللہ کے ولی اور محبوب کے عاشق کی زیارت کرنے کے لیے، اور حضرت علی پاک بھی جا رہے ہیں، باب العلم ہو کر نبی کے عاشق کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو پتہ چلا جو علم کا دروازہ ہے وہ اللہ کے نبی کے عاشقوں کی زیارت کے لیے جاتا ہے، تاکہ لوگوں کو یہ سند بن جائے کہ جاہل اللہ کے ولیوں کے پاس نہیں جایا کرتے، عالم ہی ہمیشہ ان کی زیارت کو جایا کرتے۔ اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محبوب نے فرمایا اے عمر جس راستے پہ تو چلتا ہے شیطان اس راستے پہ نہیں چلتا، نبی کے عاشقوں کی زیارت کے لیے جانا تو یہ حضرت عمر کا راستہ ہے، شیطان اس راستے پہ کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ تو وہی جائیں گے جو حضرت عمر کو مانتے ہوں گے۔ اور محبوب نے فرمایا میری امت کے لیے بخشش کی دعا کروانا۔ یہاں محبوب نے یہ بتایا کہ کسی پیر فقیر یا عالم کا ٹھیکہ نہیں ہے دعا کرنے کا، اعلیٰ درجے والا اپنے سے کم درجے والے سے بھی دعا کرا سکتا ہے۔ جیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے عمرے پہ، محبوب علیہ السلام کچھ فاصلے پہ چھوڑنے کے لیے فرمایا یا عمر یا اخی لا تنسانا، ہمیں نہ بھولنا، اپنی دعاؤں میں ہمیں نہ بھولنا۔ اب محبوب علیہ السلام یہ سنت بنا رہے ہیں، حجت بنا رہے ہیں، تاکہ کل کو جو لوگ جائیں ان کو یہ پتہ ہو کہ اگر کوئی بڑے مرتبے والا بھی ہے وہ چھوٹے مرتبے والے سے دعا کروا سکتا ہے۔ اور میں میری امت کے لیے بخشش کی دعا کروانا۔ اب اس پہ تھوڑی غور کرنے والی بات ہے۔ محبوب نے فرمایا اے علی اے عمر آپ جانا اور میری امت کی بخشش کے لیے دعا کروانا، میری امت کی بخشش کے لیے دعا کروانا۔ جس نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب جیسے آپ راضی ہوں گے ہم آپ کا رب آپ کو ویسے راضی کرے گا۔ وہ محبوب اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ امت کو بخش دے گا۔
مگر محبوب اپنے عاشق کے پاس کیوں بھیج رہے ہیں؟ فرمایا ہر ایک کو تو ہم دعا کے لیے میسر نہیں آئیں گے، ایک دلیل اور حجت بنا دوں، کل کو اگر تم نے دعا کروانی ہے تو کسی میرے عاشق کو ڈھونڈنا اور اس کے بعد جا کے دعا کروانا۔ تو نبی کے عاشق سے بخشش کی دعا کروانا یہ میرے محبوب علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو حضرت اویس کرنی کی ملاقات کے لیے مولا کائنات حضرت علی پاک بھی گئے، حضرت فاروق اعظم بھی گئے، اور جب ان سے ملاقات ہوئی تو کتابوں میں دو بڑے دلچسپ سوال ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے عمر ہے علی یہ بتائیں محبوب علیہ السلام کے یہ ابرو ملے ہوئے تھے یا جدا جدا تھے؟ پھر سوال کیا کہ آپ کی داڑھی مبارک میں سفید بال مبارک کتنے تھے؟ اب ظاہر سی بات ہے جو کسی کی مجلس میں جاتا ہے ان کی داڑھی کے بال تو گنتی نہیں کرتا، اور محبوب کے صحابہ کا یہ ادب تھا کہ وہ رخ مصطفیٰ کو ادب سے ایسے دیکھتے اور پھر آنکھیں نیچی کر لیتے تھے، کوئی صحابی محبوب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھتا تھا، یہ محبوب کی بارگاہ کا ادب تھا۔ اور کوئی کسی کی داڑھی کے بال تو نہیں گنتے۔ انہوں نے کہا جی کتنے تھے؟ فرمانے لگے 20 بال مبارک تھے۔ کہا اے اویس تمہیں کیسے پتہ ہے؟ فرمایا جو نبی کا عاشق ہو جائے وہاں نہ بھی پہنچ سکے وہ خود آ کے زیارت کروایا کرتے ہیں، وہ خود آ کے دیدار کروایا کرتے ہیں، کوئی ان کا عاشق تو بن کے دیکھے نا۔ عزیزان محترم آپ کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی بھنے ہوئے گوشت کو دیکھتے تو رونا شروع کر دیتے، جہنم کی آگ یاد آ جاتی۔ حرم بن حیان ایک تابعی ہیں، وہ آپ کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں زیارت کے لیے، تو مکے پہنچتے ہیں، مکے نہیں ملتے، پھر مختلف جگہوں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ پہنچتے ہیں نا، تو آپ داڑھی کے اندر کنگھی کر رہے تھے اور کہتے اے حرم بن حیان کیسے ہو؟ کہا آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ فرمایا میری روح نے تیری روح کو پہچان لیا۔ محبوب کا فرمان ہے نا عالم ارواح میں روحیں اکٹھی تخلیق کی گئی ہیں، جو وہاں ملا ہے وہ یہاں ملے گا، جو وہاں نہیں مل سکا وہ یہاں بھی ملاقات نہیں کر سکے گا۔ ایک مرتبہ حضرت اویس کرنی پوچھتے ہیں حرم بن حیان سے کیا عمر ابن الخطاب کا وصال ہو گیا؟ فرمانے لگے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا جب تک حضرت عمر حیات رہے نا بھیڑیا اور بکریاں اکٹھے چلتی تھی، آج میں نے صبح دیکھا ایک شیر نے بکری پر حملہ کیا ہے۔ حضرت حرم بن حیان کہتے نہیں نہیں حضرت فاروق اعظم حیات ہے۔ فرمایا نہیں نہیں وہ شہید ہو گئے، کیونکہ ان کی زندگی میں جانور اکٹھے چرتے تھے، کوئی کسی کو تکلیف نہیں دیتا تھا۔ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ تھی کہ آپ کے رشتہ داروں میں نا ایک بندہ آپ کو پریشان کیا کرتا تھا، ہمہ وقت آپ کو پریشان کرتا۔ پھر وہ حج کرنے کے لیے گیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے حضرت اویس کرنی کی شان اور عظمت بیان کی کہ میرے محبوب ان کا نام لیتے تھے، یمن کی طرف منہ کر کے سانس لیتے تھے اور فرماتے تھے مجھے رحمت کی خوشبو آتی ہے، مجھے محبت کی ہوا آتی ہے۔ تو جب وہ واپس آیا نا اس نے حضرت اویس کرنی کو تنگ کرنا چھوڑ دیا، پہلے تنگ کرتا تھا۔ حضرت اویس کرنی کہتے تم کہیں عمر ابن الخطاب کو تو مل کے نہیں آئے کہ تم نے مجھے تنگ کرنا چھوڑ دیا ہے، وہ میری شان اور عظمت بیان کرتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ جب آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا نا، ظاہری طور پہ محبوب علیہ السلام سے ملاقات ان کی نہ ہو سکی، آپ کے نیند کے بحث یہ آخری بات کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کو وہ میں کیا کرتا ہوں نا اکثر بھائی سوئے ہوئے کو سلام کرنا جائز نہیں ہے تو تقریر سنانا تو بدرجہ اولا جائز نہیں، تو یہ آخری بات اور تقریر ختم، آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے اور میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں حضرت اویس کرنی کے عرس کے لیے واپس آ گیا ہوں اور راستے میں ہی تیاری کی ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کو بیان کرنے کے لیے۔ ویسے تو آپ کا عرس مبارک ہر سال ہی ہوتا ہے۔ عزیزان محترم جب والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف تشریف لے آئے۔ جب مدینہ پہنچے تو محبوب علیہ السلام کی قبر انور کو دیکھا اور واپس چلے گئے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ابھی مدینہ کے قریب تھے، کسی نے بتایا محبوب علیہ السلام وصال فرما گئے ہیں اور اپنی مزار اقدس کے اندر، مزار منورہ کے اندر، طیبہ طاہرہ کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ تو حضرت اویس کرنی واپس چلے گئے اور فرمایا میں ایسی سر زمین پر کیسے قدم رکھ سکتا ہوں جس زمین کے اندر میرے محبوب آرام فرما رہے ہیں۔ یہ سوء ادب ہے، یہ بے ادبی ہے کہ میں محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤں اور اس عالم میں جاؤں کہ میرے قدم اس زمین پہ لگے جس زمین کے اندر میرے محبوب آرام فرما رہے ہوں۔
اور پھر حضرت اویس کرنی واپس چلے جاتے ہیں، پھر جنگلوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں جاتے ہیں، لوگ ان کو دیوانہ کہتے ہیں، پتھر مارتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں مجھے چھوٹے چھوٹے پتھر مارا کرو کیونکہ میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، تم بڑے پتھر مارتے ہو، میرا خون بہہ جاتا ہے، وضو پھر مجھے دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ اب پتھر مارنے سے نہیں روک رہے کہ مجھے پتھر نہ مارو، مارو مگر یہ خیال رکھو، یعنی ایسی دیوانگی اور ایسی محبت کا عالم ہے کہ اس عالم میں بھی محبوب علیہ السلام کی شریعت سے پیار ہے۔ محبوب علیہ السلام کی شخصیت سے جو پیار کرے مگر محبوب کی شریعت سے پیار نہ کرے تو وہ ابھی اعتقادی اور فکری طور پہ کمزور ہے، وہ محبوب کو تو مانتا ہے، محبوب کی نہیں مانتا۔ کامل امتی وہ ہوتا ہے جو محبوب کو بھی مانتا ہے اور محبوب کی بھی مانتا ہے۔ اور عاشق جو ہوتے ہیں محبوب علیہ السلام ان کو خود دیدار کرواتے ہیں، جیسا کہ عاصم کوفی ایک قاری ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ ایک دن محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ اپنے ہونٹ سامنے کرو، جن ہونٹوں سے تم قرآن پڑھتے ہو میں بوسہ لیتا ہوں۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لینا تھا۔ پھر جب وہ عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی تلاوت کرتے تو ان کے منہ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ لوگ پوچھتے یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ فرماتے یہ میری خوشبو نہیں ہے، یہ محبوب نے کرم فرمایا ہے، اپنے لب ناز کو میرے ہونٹوں سے لگایا ہے، اس کے بعد یہ جو خوشبو آتی ہے یہ خوشبو ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے حضرت سعید بن مطرف ہے، ہم وقت محبوب علیہ السلام کی ذات مبارکات پر درود شریف پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کروائی اور فرمایا سعید اپنا چہرہ ادھر کرو، تیرے چہرے کو بوسہ دیتا ہوں۔ فرماتے مجھے بڑی شرم آئی کہ میں اس قابل نہیں کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے چہرے کو بوسہ دیں، میرے رخسار کو بوسہ دیں، لیکن محبوب علیہ السلام نے فرمایا سعید ہر وقت تم میری ذات پہ درود پڑھتے ہو، ذرا چہرہ ادھر کرو۔ میں نے منہ آگے کیا، محبوب علیہ السلام نے اپنے لب ناز کو میرے رخسار پہ رکھا۔ اس کے بعد حضرت سعید جب تک زندہ رہے ان کے چہرے سے رخسار سے خوشبو آتی تھی، وہ محبوب علیہ السلام کی خوشبو تھی، اور جب آپ دنیا سے چلے گئے آج تک ان کی قبر سے خوشبو آتی ہے، یہ میرے مصطفیٰ کے لب ناز کی خوشبو ہے مبارک۔ اللہ جل مجدہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء کاملین کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔